السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ ایک نئی کرن کے ساتھ، وہ یہ کہ ہم امن و سلامتی کے پیامبر، یعنی مسلمان امن، سلامتی، چین، سکون کو عام کرنے والا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، بلکہ باقاعدہ رب العالمین سے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ امن و امان کی زندگی نصیب فرما، سماج و معاشرہ میں امن و امان عام ہو، آنے والے ایام امن و امان و سلامتی کے ہوں، اس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی حدیث صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان اذا رأى الہلال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کے چاند دیکھتے، یعنی پہلی تاریخ کا چاند طلوع ہوتا، آپ دیکھتے تو اس وقت فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، تو اس چاند کو ہم پر امن و سلامتی، امن و امان اور ایمان والا بنا کے نازل فرما، والسلامت والاسلام، اس چاند کو ہم پر طلوع فرما سلامتی اور اسلام والا بنا کر کے، اور ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ مسلمان امن و امان کا پیمبر ہوتا ہے۔ پوری اسلام کی تعلیمات کو کھنگالا جائے، پوری اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ہر جگہ سے ہمارے سامنے ایک پیغام نکل کر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، امن کو عام کرنے والا مذہب ہے، لوگوں کے درمیان سکون اور چین کو عام کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تعلیمات امن و امان کے پیغام کو عام کرنے والی ہیں، کہیں شر نہیں، کہیں کسی کے خلاف نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے والی تعلیمات نہیں ہیں۔ رمضان کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ سنیں گے۔ رمضان کا چاند طلوع ہوا، وہیں سے یہ پیغام ملنے لگا کہ ہمیں امن چاہیے، سکون چاہیے، امن و سلامتی چاہیے، اور یہ مان کے چلیں دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور ان کا شاید یہ دعویٰ بھی ہو کہ وہ امن و امان والے مذہب ہیں اور سماج کے اندر امن و شانتی وہ چاہتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہو کہ باقاعدہ دعا کریں رب العالمین سے کہ جو یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، جو یہ چاند طلوع ہو رہا ہے، جس سے دن اور رات گزرتے ہیں، مہینے اور تاریخیں بنتی ہیں، یہ امن و سلامتی والی تاریخ بن جائیں، امن و سلامتی والے ایام بن جائیں۔ اس کے لیے شاید کسی اور دھرم میں، کسی اور دین کے ماننے والوں میں ایسی تعلیم نہ ہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ دعائیں باقاعدہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور خود پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے صرف امن کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، سلامتی کی بات کی ہے، بلکہ بسا اوقات جب موقع یہ آیا کہ تھوڑا سا جھکنا پڑے امن و امان کے لیے، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، امن و امان کو بنانے کے لیے قربانیاں بھی برداشت کی، نقصان بھی برداشت کیے۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ، ہم مسلمان امن و امان کے پیغمبر ہیں، امن و امان کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں، لہذا یہ روشنی ہم کو یہاں سے مل رہی ہے کہ ہمیں پوری زندگی میں ہمیشہ ہر موقع پر
امن کی بات کرنا ہے، امن کی بات کو پھیلانا ہے، اس کے برخلاف شر کی، فتنہ کی، فساد کی باتیں نہ کرنی ہے، نہ پھیلانا ہے۔ اور اس بات کو صرف یہ نہیں ہے کہ عمومی طور پر دیکھا جائے، بلکہ ہر موقع پر شہر کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے امن و امان کی بات کی جائے، امن و امان کو عام کرنے کی بات کی جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اسی طریقے سے محلے کے اندر امن و امان قائم کرنے کی بات کی جائے اور امن و امان کے لیے آگے بڑھے جائے۔ اپنے گھروں کے اندر امن و امان کی بات کی جائے، امن و امان کے پیغام کو عام کیا جائے، امن و امان کے ماحول کو بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے باقاعدہ دعائیں کی جائیں۔ یہاں تھوڑا سا رک کر کے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا گھر ہے، چند افراد اس میں ہیں، اپنے لوگ ہیں، لیکن بسا اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، انتشار ہے، جھگڑے ہیں، وہ ان کو پسند نہیں کر رہا ہے، وہ ان کی جانب دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ ان کی برائی کر رہا ہے، وہ ان کی برائی کر رہا ہے، اور لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، یہاں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں فتنے کو عام نہیں کرنا چاہیے، فساد کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو فتنہ و فساد کو عام کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے مزید اختلاف ہو جائے، مزید انتشار ہو جائے، پورا گھر فتنے کا آماج گاہ بن جائے۔ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ کوئی ایسے آ کر کے آپ سے برائیاں بھی کریں تو ان کا ساتھ مت دیجیے۔ کیوں؟ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم شانتی والے لوگ ہیں، ہم ان کی بات ان تک پہنچانے کے نہیں بلکہ ان کے دل کو ان کے دلوں سے ملانے والے لوگ ہیں۔ اس بنیاد پر ہمیں امن کی بات کرنا چاہیے، اور معاملہ اگر اپنے سے ہے، ہمارا اور کسی اور کا معاملہ یہ ہے، تو اس میں بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری صلح ہو جائے، تاکہ امن باقی رہے، تاکہ سلامتی باقی رہے، اختلاف ختم ہو جائے۔ اور اگر اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں بھی دینی پڑے تو قربانی بھی دیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور پیارے نبی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں۔ آپ نے پوری زندگی اس طرح کے بہت سارے معاملات کیے کہ امن کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لہذا کبھی بھی اختلافات کو انا کا جھگڑا مت بنائیے گا۔ اپنے گھر ہی کے تو لوگ ہیں، غیر نہیں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، میاں ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، چچا ہیں، بابا ہیں، یہ تمام اپنے لوگ ہیں۔ ان کے درمیان کچھ بھی ہو جائے تو امن کی راہ پہ چل پڑیے، امن کے پیغام کو عام کر دیجیے۔ دو لوگوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ کر کے دوری مت اختیار کیجیے، بڑھیے، امن کو قائم کیجیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی ایک کرن یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ ہمیں امن و امان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، چاہے فتنے کا دور ہو یا امن و امان کا دور ہو، ہر دور میں امن و امان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ لہذا اس چیز کو لے کر کے آپ جائیں کہ ہمیشہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، امن کے پیامبر بنیں گے، لوگوں میں امن و سلامتی عام کرنے والے بنیں گے، جھگڑے کو مٹائیں گے، اختلافات کو ختم کریں گے، سماج و معاشرے میں امن و امان کو عام کریں گے، اور باقاعدہ رب العالمین سے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور رب العالمین اگر چاہے تو امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، امن کو عام کرنے والا بنائے، اس کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔